بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی فلم لائن میں تھی اور وہ بھی۔ میں اداکارہ تھی اور وہ فلم پروڈیوسر تھا۔ میں اس پر مرتی تھی اور وہ کسی اور پر۔ ظاہر ہے مشہور لوگوں کی کہانیوں میں اصل نام نہیں لکھے جاتے، تبھی فرضی نام استعمال کر رہی ہوں۔ میرا نام دلارا سمجھ لیں، اور میری محبوب پروڈیوسر کا نام بے چین رکھ دیتے ہیں۔ وہ مشہور اداکارہ جس پر بے چین فرزند تھا، اس کا نام دلبر رکھ لیتی ہوں میں۔ یہ فرضی نام بھی اس پر خوب جچتا ہے کیونکہ وہ واقعی دلبر تھا، لاکھ دلوں کی دھڑکن۔ ایک دن میں مسٹر بے چین کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ وہاں ردا آ گئی۔ بے چین صاحب کے دل کو جیسے قرار آ گیا ہو۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے اپنی پسندیدہ ہستی کو آفس کی سب سے معتبر کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس عورت کی اتنی توقیر دیکھ کر میں جل تو گئی مگر اپنے تاثرات ظاہر نہ ہونے دیے۔ آخر میں بھی وہ تو ایک اداکارہ تھی، اگرچہ صف اول کی نہ تھی مگر اداکاری کے اسرار موضوع جانتی تھی۔ اس حسن پری کو میں نے گمان میں بھی نہ ہونے دیا کہ اس کی آمد سے مجھے تکلیف ہوئی۔ مسٹر بے چین نے ابھی دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں کہ وہ دو مہمان اور آ گئے۔ ایک اداکارہ جس کا نام فاضل تھا اور دوسرا جس کا بھائی جو جرنلسٹ تھا، لہٰذا اس میں کوئی فرضی نام سوچنے کی بجائے اسے جرنلسٹ ہی لکھوں گی۔ فاضل نیا اداکار تھا، دلبر اس سے واقف نہ تھی۔ اس نے جب اس کے حسن نوجوان کو دیکھا تو وہ اس کے بارے میں مسٹر بے چین سے سوالات کرنے لگی۔ دو چار سوالات کے بعد وہ براہ راست فاضل سے مخاطب ہو گئی۔ نوجوان ہاں اور نہ میں جواب دیتا رہا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بے چین صاحب کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کیونکہ وہ خود ردا سے دل و جان سے فرزند تھے۔ اس کی عادت تھی کہ شوٹنگ کے بعد وہ ایک لمحہ بھی اسٹوڈیو میں فضول نہیں ٹھہرتی تھی، کسی سے غیر ضروری بات نہیں کرتی تھی، نہ کسی کی بلا وجہ توجہ دیتی تھی، بلکہ وہ کسی کو گھر بھی نہیں بلاتی تھی۔ اس کا یہ رکھ رکھاؤ اس کے نیک نامی کا بھی سبب تھا۔ اسی کی اداس مسٹر بے حسن کے دل کو اور بے چین کر دیتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ وہ اس اداکارہ کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے۔ بتاتی چلوں کہ مسٹر بے چین اپنے دل سے مجبور تھے اور میں اپنے دل سے بے بس۔ میں ان سے محبت کرتی تھی اور وہ مجھ سے ایک اچھا دوست سمجھتے تھے۔ جب انہیں کوئی راز کی بات کہنی ہوتی یا دل کا دکھ ہلکا کرنا ہوتا تو ہلکا سا پیگ لے کر میرے پاس آ جاتے اور اپنا دکھ میری جھولی میں ڈال کر ہلکے پھلکے ہو جاتے۔ مجھے تو ہر حال میں ان کی خوشی عزیز تھی۔ میں اپنے حوصلے سے ان کی چپتی باتوں میں مسکرا کر برداشت کر لیتی اور ظاہر نہ ہونے دیتی کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس روز دلبر کی فاضل سے پر توجہ نے مسٹر بے چین کے چہرے پر رنگ بدل دیے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دلبر آٹوگراف دینے کی بجائے ان کی ڈائری میں اشعار لکھ رہی ہیں۔ یہ بات اس کے معمول کے خلاف تھی۔ وہ عموماً کسی ایسے ویسے سے بات کرتے وقت بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی تھی، لیکن آج تو اسے وقت کے گزرنے کا محسوس بھی نہ ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ فاضل میں تم میں وہ جوہر دیکھ رہی ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں استعمال کروں تو صف اول کی ہیرو بن جا سکتے ہو۔ مجھ سے پھر کبھی ملنا، میں تمہیں اداکاری اور کامیابی کے چند گر بتاؤں گی۔ مسٹر بے چین نے کہا، یہاں ہی بتا دو۔ جی یہاں کیا بات ہو سکتی ہے؟ فاضل کبھی میرے گھر آؤ تو باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچے پر اپنا پتہ لکھ کر اسے دے دیا۔ مسٹر بے چین کے لیے یہ سب زیادہ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے فاضل کے ہاتھ سے پرچہ لے کر کہا کہ تم ان کے گھر اکیلے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گا۔ ردا نے اسے سخت نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہی اور بولی، ٹھیک ہے مسٹر بے چین، آپ ہی لے آئیے گا۔ اس کے بعد ایک دن بے چین صاحب کو فاضل کے ردا کے گھر لے جانا ہی پڑا۔ انہوں نے سوچا ردا یوں تو انہیں لفٹ دیتی نہیں، چلو فاضل کے بہانے آنا جانا رہے گا اور کسی دن راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب بے چین صاحب نے
فاضل کے انداز بدلے دیکھے تو انہوں نے اسے دوبارہ ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ ٹال گئے۔ اب وہ ردا کا نام تک بے چین صاحب کے سامنے لینے سے کترانے لگا۔ تب پروڈیوسر صاحب کو یقین ہو گیا کہ اس کا ردا کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ وہ روز ہی ردا کے گھر جاتا ہے۔ یہ جان کر بے چین صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے رقابت میں فنکاروں کو ایک اثرانہ دیا لیکن فاضل کو نہ بلایا، مگر ردا کو خاص طور پر مدعو کیا۔ وہ بھی خوب سنور کر آئی، مگر اکیلی نہیں، فاضل اس کے ساتھ تھا۔ اس نے الگ جا کر مسٹر بے چین سے معذرت کی کہ آج میرا ڈرائیور بیمار تھا اور گاڑی چلانے والا کوئی نہ تھا، تبھی میں نے فاضل کو تکلیف دی۔ آپ مائنڈ کریں کہ میں آپ کی دعوت میں ایک بغیر بلائے مہمان کو کیوں لے آئی ہوں۔ اس کے بعد ردا نے فاضل کو بہر والی نشست پر بٹھا لیا اور خود پلیٹ میں کھانا پینے کی اشیاء ڈال کر دینے لگیں۔ وہ سروے کرنے پر اتنی متوجہ رہیں کہ بے چین صاحب کی سٹی گم ہو گئی، جیسے وہ فاضل کو توجہ دے کر اس کی اناہت کر رہی تھی۔ یہ منظر پروڈیوسر صاحب کو شدید ناراض کر گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ معاملہ نازک ہے۔ ردا نے بے چین صاحب سے ایک کار مانگی اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ ورکشاپ گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے دل و جان سے اپنی گاڑی ان کے حضور پہنچا دی، لیکن جب علم ہوا کہ یہ کار فن مل کے مانگی گئی ہے تو اس کا کلیجہ دہل گیا۔ ردا روز بے چین گاڑی میں فاضل کے ساتھ ادھر ادھر جاتی رہی۔ صاحب بہت کوشش کی کہ ردا سے بھی ساتھ لے جائیں، بے شک فاضل کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے سیر سپاٹے کے لیے خود اپنی کار میں جانے لگے۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو پروڈیوسر صاحب فاضل کے جرنلسٹ بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھائی ایک اداکارہ کے جنگل میں پھنس گیا ہے، اس طرح تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ابھی اس کے کیریئر کی شروعات ہے اور وہ ردا کے ساتھ اس کے ہر قسم کے ایکسینڈل بن رہا ہے، ورنہ اس جیسا خوبصورت اور ہوشیار لڑکا تباہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا۔ فاضل کو اپنی نئی فلم میں ہیرو کے رول میں پیش کیا اور خوشی میں گھر پر پارٹی رکھی۔ ردا کو بھی بلایا۔ محفل میں انہوں نے گلاس میں افیم ملا کر گلاس فاضل کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے یہ حرکت دیکھ لی تھی، لہٰذا فاضل نے گلاس اٹھانے سے انکار کیا تو میں نے ردا کو اشارہ کیا کہ وہ نہایت ذہین عورت تھی، سمجھ گئیں اور اٹھ کر مسٹر بے چین کے پہلو میں جا بیٹھیں۔ میں نے باتوں میں اس کا دھیان لگایا اور گلاس بدل دیا۔ اسی طرح وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گیا۔ فوراً ردا نے وہ گلاس خود اٹھا لیا، مگر بس اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی رہیں۔ یہ حربہ ناکام ہو گیا، مگر بے چین صاحب کی آتش ٹھنڈی نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک بار اسے ایکسپائرڈ جوس پلا دیا، جس سے وہ زہر خوری کا شکار ہوا۔ اسپتال لے جانا پڑا، مگر جوان اور صحت مند آدمی تھا، بچ گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، لیکن سانپ نہ مرا اور لاٹھی ٹوٹ گئی۔ یعنی بے چین صاحب نے ہمت ہار دی۔ تب وہ میرے پاس آئے، ہاتھ میں پیگ لیا ہوا تھا، کچھ ہوش اور کچھ عالم بے ہوش میں تھے۔ رو کر اپنے دل کا دکھ بیان کرتے رہے۔ میں صبر کے ساتھ ان کی دکھ سنتی اور ان کو تسلی دیتی رہی۔ پھر بولے کہ تم بہت اچھی ہو، اب جو فلم بناؤں گا تم ہی اس کی ہیروئن ہوگی۔ میں نے ان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بعد میں انہوں نے آخری حربہ آزمایا اور فاضل اور ردا کے ایکسیڈنٹ کو اخبار میں چھپوا دیا، مگر اس سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور تردیدی بیان بھی نہ چھپوایا۔ بے چین صاحب اتنے بے چین تھے کہ ہر ایک سے کہتے فاضل نہایت غلط آدمی ہے، اس کو آفس میں قدم نہ رکھنے دینا چاہیے۔ تب وہ دوسرے پروڈیوسر جواب دیتے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نہایت اچھا آدمی ہے، شوٹنگ پر ٹائم پر آتا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اس کا برتاؤ اعلیٰ ہے، تعلیم یافتہ ہے، نہ جانے کیوں آپ کو ٹھیک نہیں لگتا۔ مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تو بے چین صاحب ناراض ہو گئے اور اپنی فلم میں بھی اسے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب مسٹر بے چین کی یہ فلم آدھی سے زیادہ بن چکی تھی تو وہ تاریخیں دینے سے کترانے لگے۔ نقصان کے اندیشے پر ہی میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ جلدی
ردا والے سین مکمل کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ فاضل سے رقابت کو پس سے پشت ڈال کر انہوں نے منت سماجت کر کے ردا کو منا لیا اور تاریخیں لے لیں۔ ردا نے بھی حامی بھر لی اور کچھ سین شوٹ بھی کرائے۔ جب بے چین صاحب نے سیٹ تیار کر لیا اور لاکھوں روپے لگا دیے، متعلقہ لوگوں کو ایڈوانس بھی دے دی، تو اچانک فاضل اور ردا غائب ہو گئے۔ بعد میں ان کا یورپ سے فون آیا کہ انہوں نے شادی کرنا تھی، سو یورپ جانا پڑا کیونکہ وہاں ملک میں حالات ان کے لیے مواقف نہ تھے۔ ہنی مون کے بعد ردا شوٹنگ مکمل کر دیں گی۔ فی الحال دیگر سین کی شوٹنگ کر لی جائے۔ جس روز ردا اور فاضل کا فون آیا، بے چین صاحب کی حالت دیدانی تھی، بے حد دل گرفتہ اور اداس تھے۔ میرے پاس آئے، غم بہت زیادہ تھا، بہت پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ میں نے سنبھالا، سہارا دیا، سمجھایا، غم بانٹنا۔ بہت دیر تک انہوں نے فاضل کو گالیاں دے کر دل کا غبار نکالا، اور جب دل ہلکا ہو گیا اور نشہ بھی ہلکا ہوا تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، اب تم ایکسٹر نہیں رہو گی، اب جب نئی فلمیں بناؤں گا وعدہ کرتا ہوں تم ہی اس کی میری ہیروئن ہوگی۔ میں نے حسب معمول مسکرا دیا۔ بعد میں بھی کئی بار یہ وعدہ کیا مگر ہیروئن نہ بنایا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ وہ اگر مجھ کو دوست سمجھتے تو میں بھی ان کی بچی ہوئی دوستی ہی تھی۔ میں ہیروئن بننے کی لالچ میں ان کی دوستی نہیں بن سکی، کیونکہ جانتی تھی کہ ہیروئن ہوتی ہے اور ایکسٹرا ایک راہی ہوتی ہے، جو میں تھی۔ یہ فلم دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، یہاں انسان کچھ بننے آتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں، اور جو نہیں بن سکتے وہ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔